بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں۔ آج روزانہ کی طرح میری ٹیم نے پھر سے ایک نہایت ہی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ ہم نئے سے نئے موضوع کے اوپر بات کریں اور جس سے کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے، کچھ ہمیں یہاں بیٹھ کے سیکھنے کا موقع ملے، اپنی زندگیوں کی ترتیب تھوڑی سی بہتر کرنے میں ہمیں مدد مل سکے۔ کوشش ہم روزانہ ایسے کرتے ہیں، باقی ایسے وقت نے ہمیں قید کیا ہوتا ہے کہ جتنا وقت ملتا ہے اتنی بات ہو سکتی ہے۔ آج پھر ہم ایک نہایت ہی اہم اور ایک بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ موضوع ہے وطن عزیز کے حوالے سے، خاص طور پہ ہمارے اس معاشرے کے حساب سے جس میں ہم رہتے ہیں، جس میں بے پناہ مسائل ہیں، اور یہ مسائل کبھی خود بخود ختم نہیں ہوتے۔ ان کو ختم کرنے کے لیے معاشرے میں اگر کوئی چیز آپ نے بہتر کرنی ہے تو معاشرہ تو فرد سے بنتا ہے، اور وہ فرد جو ہوتا ہے وہ میں ہوں، وہ فرد ہیں آپ، اور وہ جتنے لوگ سن رہے ہیں جو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، انہیں خود ایک اپنے کردار کو بہتر کر کے اپنا رول جو ہے وہ اس خاص سیکٹر میں ٹھیک کر کے اس مسئلے کو ان مسائل کو سوسائٹی سے ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ سماجی ہم آہنگی ہے اور قومی یکجہتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم معاملات، ہمارا ملک، ہماری جو قوم ہے، یہ لسانی بنیادوں پہ، یہ مذہبی بنیادوں پہ، یہ فرقوں کی بنیادوں پہ بٹ چکی ہے، تفریق کی ہوئی ہے ہم نے، جس سے وہ یاد ہے ایک مثال بچوں کو ہم لوگ سکھایا کرتے ہیں کہ کافی ساری لکڑیاں جو ہیں وہ اگر اکٹھی ہو جائیں تو وہ ٹوٹتی نہیں ہیں، اور ایک ایک کر کے سب کو توڑ دیا جاتا ہے۔ بچوں کو سکھاتے ہیں ہم لوگ، اور کبھی خود نہیں سمجھی ہم نے۔ تو میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ایسے خاص اور معزز مہمان موجود ہیں۔ مجھے بڑا فخر ہے کہ آج جن لوگوں کا میں تعارف کروانے والا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی میں ان خاص ٹاپکس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک ادارہ ہے، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز، جس کا مقصد جو ہے وہ صرف معاشرے میں امن و امان قائم کرنا ہے، اور مختلف طبقات کے مابین وہ جو ایک سماجی روابط ہیں ان کو برقرار رکھنا، بحال رکھنا۔ کیا آج کرونا وائرس کے دور میں جب پوری دنیا کو مطلب ایک ایسا خطرہ اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جس کا ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ہم انسان پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے کہ کیا ہو گیا، ہم کتنے قابل ہو گئے ہیں، ہر چیز کو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس وائرس نے، اس وبا نے نہیں دیکھا کہ کوئی سپر پاور کنٹری ہے، کوئی اٹامک پاور کنٹری ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کسی مذہب کی بہت بڑی بڑی وہ عبادت گاہیں ہیں، یا کچھ نہیں دیکھا۔ اس نے ہر انسان جو اس کی لپیٹ میں آیا وہ رگڑا گیا۔ تو آج بھی عالمی ادارہ صحت کے مطابق دیکھا جائے تو پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹی آج بھی بج رہی ہے، اور پاکستان جیسا ملک جہاں پہ لوگوں کی جو ان کا جو ذہنی شعور ہے اس کا معیار آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ بازاروں کو دیکھ کے یا لاک ڈاؤن کے لیے سڑکوں کو بند کرنے کے واقعات کو دیکھ کے آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے یہاں پہ ہمیں اس طرح کی وبا کے بعد کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس حوالے سے بات کریں گے، میں نے بہت ٹائم لے لیا۔ میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا، میرے ساتھ ایک نہایت ہی محترم اور اہم شخصیت موجود ہیں جو ایک اسلامک اسکالر ہیں، رائٹر ہیں اور فلاسفر ہیں، سابق ممبر ہیں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے، جناب ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، دعائیں آپ کی۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے سارے دوست، احباب، شاگرد، جتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں، سارے کرونا وائرس سے محفوظ ہیں، اس وبا سے، عالمی وبا سے؟ جو بھی اس وقت متاثر ہے، چاہے وہ ہم سے دور ہے یا ہم سے نزدیک ہے،
اس کا درد ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر ایک انسان ہونے کے ناطے رشتہ داریاں، دوستیاں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن انجانے شخص کا دل درد میں محسوس کرنا، اس کا درد جو ہے وہ دل میں محسوس کرنا، یہ وہ نعمت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں رکھی ہے۔ اب اس کو محسوس کرنا، اس کو اجاگر کرنا، یہ انڈیویجول کا کام ہوتا ہے۔ جی، یعنی کہ پورا پیکج ہمارے پاس ہے، بس ہم ایکٹیو کہاں کرتے ہیں ان چیزوں کو، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ان محترم مہمانوں کی گفتگو سے کچھ حاصل کریں اور وہ ضروری جو چیزیں ہیں، وہ ایریاز ہیں، وہ ایکٹیو کریں جس سے کچھ ہمارا فائدہ ہو سکے اور ہم دوسروں کے لیے مفید ہو سکے۔ جناب، تو میرے دوسرے مہمان، یہ بھی بڑے قابل احترام مہمان ہیں، اور یہ میں بتا رہا تھا جس ادارے کا کہ جو ایک خاص مقصد کو لے کے چل رہے ہیں، یہ اس کا بہت اہم حصہ ہے۔ ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب، آپ ایک اسلامک اسکالر ہیں، خطیب ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ کو بھی بہت بہت سنائیں۔ کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ ماشاء اللہ۔ اچھا سر، شارٹلی اس سے پہلے کہ بریک آ جائے، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو سماجی ہم آہنگی ہے اور جسے ہم قومی یکجہتی کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ بہت آسان سی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ اجمعین۔ دیکھیں، کسی بھی معاشرے کے اندر مختلف طبقات ہوتے ہیں، مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف نظریات کے، عقائد کے، مذاہب کے لوگ ہیں۔ تو معاشرہ اسی وقت صحت مند ہو سکتا ہے کہ جب اس معاشرے کے تمام طبقات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی اور برداشت کے ساتھ اس معاشرے کو قائم رکھیں۔ اس کی بہترین مثال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے، اس معاشرے کی تعریف یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے نہیں سنائی، کوئی معجزے نہیں دکھائے، صرف اپنا کردار ان کے سامنے پیش کیا۔ اور اس 40 سالہ دور میں جو آپ نے کام انجام دیے، اس سے آپ کے معاشرے کے اندر اتنا اونچا قد ہو گیا کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے دلیل یہ دی کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تمہارے ساتھ ایک طویل حصہ گزارا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ سماجی ہم آہنگی کتنی ضروری ہے؟ آپ کا کوئی بھی نظریہ ہے، آپ کا کوئی بھی فکر ہے، وہ اپنی جگہ پر غلط ہے یا صحیح ہے، بہرحال وہ ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے درمیان ایک تعلق ہے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، لہذا بحیثیت انسان ہونے کے ہم ایک دوسرے کا خیال کریں گے، اسی کو سماجی ہم آہنگی کہتے ہیں۔ اور سر، انسانیت کے حوالے سے تو اتنی اعلیٰ تعلیمات دین اسلام نے پیش کی ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقوق العباد جیسے معاملات جو ہیں، یہ کہیں ملتے ہی نہیں ہیں اتنے بڑے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر ذرا اس حوالے سے بات کریں گے کہ کرونا وائرس کی، یعنی یہ جو وبا ہے، اس کی وجہ سے معاشرے میں سماجی ہم آہنگی اور قومی یکجہتی پہ کیا کیا اثرات مرتب ہوئے، یہ بات کریں گے ڈاکٹر محسن صاحب سے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات، دیکھتے رہیے یا رحیم یا رحمان رمضان۔ سب دوستوں کو ہم پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں رمضان المبارک کی اب تک ٹیلی ویژن کی خصوصی نشریات میں، جس کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان۔ آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، ان کا تعلق ہے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز، اور یہ بہت ہی اہم کام کر رہے ہیں میرے یہ مہمان۔ یہ سوسائٹی میں ایک بہتر بدلاؤ کے لیے اپنی کوششیں کیے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ وقفے سے پہلے ہماری انہی مہمانوں سے مختصر سی بات بھی ہوئی ہے، ابھی ذرا تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر، ڈاکٹر محسن صاحب، سر آپ سے سوال یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں سماجی ہم آہنگی اور جو قومی یکجہتی ہے، اس کے اوپر کیا کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ذرا جو معاشرتی طور پہ ہمیں بہت سارے نقصان ہوئے ہیں، مطلب اس وبا کے آنے سے پوری دنیا کو ہر سیکٹر میں لاس ہوا ہے، تو جو معاشرتی جو نقصان ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں
ذرا اس بارے میں تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا. بنیادی طور کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ معاشروں کی یا گھرانوں کی جو انٹیگریٹی ہے وہ ہمیشہ کرائسس کے وقت سامنے آتی ہے کہ وہ کتنے انٹیگریٹڈ ہیں, کتنے ڈس انٹیگریٹڈ ہیں. ایک گھرانے پہ کوئی مشکل آ جائے, فرض کیا کہ گھر میں خدا نخواستہ کسی کی آگ لگ جاتی ہے, یا 5-6 افراد ہیں وہ کہیں جا رہے ہیں, ان کے اوپر کوئی مشکل آ جاتی ہے, تو اس وقت جو خاندان کے اکائیاں ہیں ان کا رویہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ یہ خاندان یہ اس گھرانے سے کتنا تعلق رکھتا ہے اور اس کو کس طرح سے یہ پھر کھڑا کرے گا, اس کرائسس سے نکالے گا. یہی قوموں کے ساتھ ہوا کرتا ہے کہ قومیں جب مشکلات میں آتی ہیں, ہم پینڈیمک کو چھوڑیں کہ پوری دنیا میں یہ پھیلا ہوا ہے, اگر ہم صرف اپنے معاشرے کے اوپر یعنی اس کو وبا کو انڈیمک سمجھتے ہوئے کہ بھئی یہ ہمارے ملک میں آئی ہے, اور اس وقت ہم دیکھیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے اس کرائسس کو ڈیل کیا, اور جو مختلف طبقات ہیں وہ اس کے بارے میں کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, تو یہ پتہ لگے گا ہمیں کہ ہم آیا ایک موب ہیں, ہم ایک ہجوم ہیں, ایک گروپ ہیں, یہ واقعی ایک نیشن ہے. ایک ایسے انٹیگریٹڈ گھرانے کی خاندان کی شکل رکھتے ہیں کہ جہاں ہم یہ نہ دیکھیں کہ کرونا خدا نخواستہ ابھی ہمیں تو آیا نہیں ہمارے گھر, یا ہمارے خاندان میں تو کسی کو ہوا نہیں. جو آپ کا پڑوسی ہے وہ بھی آپ کے خاندان کا فرد ہے, اس گھرانے کا فرد ہے جس میں کہ آپ رہ رہے ہیں. جو آپ سے 4 گھر دور 4 گلی دور رہ رہا ہے, اگر اس کو کچھ ہوا ہے تو وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہماری ذمہ داری بنتی ہے. کیونکہ جن قوموں میں یہ اجتماعی شعور کلیکٹیو وزڈم ہوا کرتی ہے, وہ چھوٹی مسائل ہوں, چھوٹے کہنا چاہیے پرابلمز ہوں, یا اس طرح کے بڑے پرابلمز ہوں, ان میں وہ پھر اس کو فائٹ آؤٹ کرتی ہے اور اس کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ لگتا ہے کہ ہاں بھئی ایز اے نیشن متحد ہو کے ایسا کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی اس میں جو یہ پینڈیمک آیا, اور ہم اگر اپنے ملک کے اس میں کریں تو ہمیں کوئی طبقہ فکر اور یہاں کا کوئی طبقہ ایسا نہیں نظر آیا کہ جس نے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سے سوشل ورک کرنے کی کوشش کی ہو. مذہبی افراد کو یہ فکر تھی کہ جماعتیں ہوں گی نہیں ہوں گی, اعتکاف ہوں گے نہیں ہوں گے, تراویحیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی, جمعے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. سر یہ حال ہی میں ایک جلوس بھی ہوا ہے سر, ہاں, وہ بھی اس کے جلوس کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک طبقے کو یہ فکر تھی کہ مجلسیں ہو پائیں گی نہیں ہو پائیں گی, جلوس نکل سکے گا نہیں نکل سکے گا, ریلیز جو ہیں القدس کی ہوں گی یا نہیں ہوں گی. رہی صحیح کا سر یہ ہم عید کے لیے شاپنگ کرنے والوں نے پوری کر دی, شاپنگ کرنے والوں, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیشنل انٹیگریٹی ہوتی ہے کہ جس میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہمیں لگی وبا یا نہیں لگی, یا ہم اس مصیبت میں گرفتار ہوئے یا نہیں ہوئے, ہم میں وہ شعور کا فقدان ہو جاتا ہے, اس شعور کا کہ جہاں ہر شخص جو ہے وہ ویل کنیکٹڈ اور ویل نیٹڈ ہے اور ایک دوسرے کا درد جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں. یہاں ہمیں پولیٹیکل طبقے کو ہم لے لیں, ہم یہاں اس کو پولیس کو اور لا انفورسمنٹس کو لے لیں, ہم یہاں مذہبی طبقے کو لے لیں, ہم یہاں سماجی جو گروپس بنے ہوئے ان کو لے لیں, ان سب میں ہمیں ایک ڈس انٹیگریشن اور پھر ڈس انٹیگریشن سے بڑھ کر ڈسکریمینیشن جس کو کہتے ہیں وہ ہمیں نظر آئی کہ امتیازی سلوک کسی نہ کسی بنیاد کے اوپر وہ باقی رہا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم آن دا ہول ایک نیشن کی جو تعریف ہے ہم اس سے باہر ہیں, ایک گھرانے کی جو تعریف ہے اس سے ہم ابھی باہر ہیں, وہ ہمارے وہاں پوری نہیں ہوئی. اور جب تک یہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے وہ ہمارے اس میں پیدا نہیں ہوتی, لوگوں میں یہ شعور پیدا نہیں ہوتا کہ پرابلم ان کا نہیں ہے, پرابلم ہمارا ہے, پرابلم ایکس وائی زیڈ کا نہیں, پرابلم ہمارا ہے. جب تک ہر شخص اس طرح کے اس میں نہیں آ جاتا اس وقت تک اس قسم کی یا اس سے بڑی جو وہ ہیں پرابلمز ہیں ان کو فائٹ آؤٹ کرنے کا کوئی طریقہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. سر بالکل صحیح, آپ نے نہایت ہی
اہم مسائل کی نشاندہی کی ہے اور آپ نے اس حساب سے جو ہے اس کا حل بھی بتایا. ابھی ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں. وقفے سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب سے ہم یہ خاص طور پہ بات کریں گے کہ یہ جن مسائل کی نشاندہی سر نے کی ہے ان کو مطلب کس طرح تعلقات ان کے بہتر کیا جا سکتے ہیں, جو سماجی تعلقات ہیں وہ آپس میں بہتر کیسے کیے جا سکتے ہیں, اس کی کیا پالیسی سمجھتے ہیں آپ, کیا اقدامات ہمیں لینے چاہیے ہر شہری کو, اور بحیثیت پاکستانی, بحیثیت شہری ہماری کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں, اس حوالے سے کچھ بات کریں گے. کہیں مت جائیے, ہماری خصوصی نشریات دیکھتے رہیے. یا رحیم یا رحمان رمضان. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں رمضان مبارک کی اس خصوصی نشریات جس کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان. ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر محسن نقوی صاحب موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں, رائٹر ہیں, اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان جناب ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب موجود ہیں, مذہبی اسکالر ہیں, خطیب ہیں ماشاءاللہ. سر وقفے سے پہلے محسن صاحب نے نہایت خوبصورت انداز سے جو معاشرے کے وہ مسائل ہیں جن کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ان کی نشاندہی کی, اور ساتھ ہی ان کے حل کی طرف بھی ایک اشارہ کیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس پہ تفصیل سے مجھے بتائیں کہ ان سارے ایشوز کو جو طبقات میں بٹے ہوئے ہیں ہم لوگ, ابھی یہ دیکھیں وائرس آیا, کسی نے کہا کہ یہ وہ زائرین کی وجہ سے آیا ہے, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ جو ہے وہ ایک فرقہ واریت والی ہوا جو ہے نا وہ ہم نے دیکھی. ساتھ ہی ایک جوابی کارروائی ہے, پتہ نہیں جو بھی لوگ تھے الگ سے ایک آیا جناب کہ یہ تبلیغی جماعت والوں نے کیا ہے, عمرے والوں نے کیا ہے, وہ باہر سے انٹرنیشنل جو فلائٹس آ رہی تھیں ان کے چکر میں جتنے لوگ پوری دنیا سے آ رہے ہیں ان کا ذکر ہوا. ہر شخص نے دوسرے پہ انگلی رکھی ہے, یہ سوچے بغیر کہ یہ انگلی ادھر ہے تو 3 میری طرف بھی ہیں, ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایشوز تو ہیں ہماری سوسائٹی کے ہیں اور ابھی کے نہیں ہیں, ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے تب سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. ان کو حل کی طرف کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ وہ آپ کا ادارہ اور مطلب آپ ماشاءاللہ سارے ایک سمجھدار پڑھے لکھے لوگ, پیار محبت لوگوں میں پھیلانا چاہتے ہیں, بانٹنا چاہتے ہیں, اس کا کیا حل سمجھتے ہیں آپ, کس طرح اس کو سیکھ کیا جا سکتا ہے؟ 1816 سے استعماری اور طاغوتی قوتوں نے مسلم معاشرے کو توڑنے کی ایک پلاننگ کی. اچھا. اس پلاننگ کے اندر جو سب سے زہریلا انجیکشن ہے وہ مذہب کی بنیاد ہے. اللہ. اور مذہب کو بنیاد بنا کر, حالانکہ یہ وہ مذہب ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں, اس مذہب کی تعلیمات یہ ہیں کہ ایک نیک متقی پرہیزگار عورت جس نے بلی کو پانی نہیں پلایا اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گی, اس کی نیکی اس کو بچا نہیں سکتی. یہ وہ مذہب ہے. واہ. آج دنیا انسانیت کی بات کرتی ہے, اسلام انسانیت کا سب سے بڑا داعی ہے, سب سے زیادہ انسانیت کی بات کرنے والا ہے, لیکن جو ہمیں انجیکشن لگا دیا گیا ہے اس انجیکشن کی وجہ سے آج ہمارے سماجی معاملات میں اس قدر گڑبڑ ہے کہ اگر روڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پہلے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہے کون, ہمارا والا ہے یا ان کا والا ہے. اور اس سلسلے کے اندر وہ جو ایک قومی حیثیت ہوتی ہے وہ قومی حیثیت نہیں پائی جا رہی. تو وہ جو ان کا موبائل اور والٹ غائب ہو جاتا ہے ہسپتال جانے سے پہلے, جو ایک عام سی بات ہے, یہ کبھی نہیں سنا آپ نے؟ مطلب اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے اس کا موبائل بھی غائب ہو چکا ہے اور اس کا والٹ بھی نہیں ہے, جبکہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ بنیادی فکر دے رہا ہے. بنیاد کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن بنیاد دے رہا ہے, اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات, کیا تم دیکھتے نہیں ہو فضا میں اڑنے والے پرندے کیسے پر سے پر ملائے ہم آہنگی کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ اڑتے ہیں. جنگل کے درندوں کو دیکھو کیسے ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہیں. سورہ نحل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی 14ویں سپارے میں, شہد کی مکھی, اس کا پورا سسٹم بتایا کہ وہ کس طریقے سے رہتی ہے. تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا ہے. اسے تو ان تمام دیگر مخلوقات سے زیادہ افضل کوئی کام کر کے دکھانا چاہیے تھا. اسے تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ انسان ہونے کے ناطے
سماجی تعلقات کے اندر وہ ہم آہنگی کی مثالیں قائم کرتا کہ جسے دیکھ کر کے دیگر اقوام عالم ہم سے سبق سیکھتے. صحیح بات. لیکن افسوس اس ہمارے معاشرے کے اندر یہ کوالٹی پیدا نہیں ہو سکی. اس کے لیے ہمارا ادارہ بہت بہترین طریقے سے کام انجام دے رہا ہے. گو کہ اس کام کے کرنے میں ہمیں بہت ساری ہرڈلز فیس کرنی پڑتی ہیں، لیکن ہم ان تمام ہرڈلز کو، ان تمام پرابلمز کو یہ سمجھ کے فیس کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب معاشرے کی بنیاد رکھی جو کہ ایک موب تھا، اس میں معاشرے کی جب آپ نے بنیاد رکھی تو ان تمام ہرڈلز کو فیس کیا. ہم بھی فیس کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی قوم بن جائے. سر، جس معاشرے میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ایک روشنی جو ایک پھیلائی، وہ معاشرے ایک ورسٹ کنڈیشن میں، اس سے ورسٹ میرا نہیں خیال کہ کوئی ملتی ہوگی تاریخ، اپنے پیدا کی ہوئی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا اور پتہ نہیں کیا کیا. وہاں پہ اگر دین اسلام سے یہ سارا چراغاں ہو سکتا ہے نا، تو یہاں بھی ہو سکتا ہے. ہم ایک اچھی امید رکھتے ہیں. سر، میں آپ کی طرف آنے سے پہلے ایک چیز اور، ابھی آپ نے ادارے کا ذکر کیا، میں چاہتا ہوں کہ ادارے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ کن لوگوں کے اوپر مبنی، کون لوگ ہیں، اور یہ کس انداز سے آپ کام کر رہے ہیں سوسائٹی میں. تھوڑا سا شارٹلی اس بارے میں بتائیے گا، پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں. ہمارا ادارہ جو ہے بنیادی طور پر جو اس وقت سب سے اہم کام تو یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان پڑھے لکھے لوگوں کے اندر ایک باہمی تعلق قائم کیا جا رہا ہے. کیونکہ میرے خیال سے، میں ایسا سمجھتا ہوں، شاید ڈاکٹر صاحب میری بات سے اتفاق کریں یا نہیں کریں، لیکن جو فساد پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہی لوگ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ گڑبڑ وہیں سے ہوتی ہے. دلائل یہ لے کے آتے ہیں. تو ان لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے. اگر ہمارے معاشرے کا بہترین پڑھا لکھا طبقہ اس بات کو سمجھ لے گا، ہمارے علماء اس بات کو سمجھ لیں گے، ہمارے اہل دانش اس بات کو سمجھ لیں گے، تو ہم پھر معاشرے میں آگے اس کو کام لے کے چل سکتے ہیں کہ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. مجھے کسی سے پرواہ نہیں کہ دنیا میں کون کیا کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں میرے نبی نے کیا کیا. میرے نبی کا کردار یہ ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے کفار مکہ کے ساتھ ٹریٹی سائن کی، اس میثاق کو سائن کرتے وقت دو مثالیں میں یہاں دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں. پہلی تو مثال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کے ساتھ ٹریٹی سائن کی تو اس ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اب تک ٹیلی ویژن کی ماہ رمضان کی خصوصی نشریات میں، جس کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان. اور ہماری آج کی نشریات میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں قومی یکجہتی کے حوالے سے اور سماجی ہم آہنگی کے حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں. وقفے سے پہلے بھی ہماری ایک بڑی اچھی گفتگو رہی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب موجود تھے اور ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ہمارے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں. ابھی ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اور ہمیں ابھی بھی جوائن کیا ہے ایک بہت ہی اچھی شخصیت ہے اور یہ بین المذاہبین کے حوالے سے اپنا ایک خصوصی کردار بھی رکھتے ہیں. ان کا جو تعلق ہے وہ مسیحی برادری سے ہے. جناب بشپ خادم بھٹو صاحب، یہ سینٹرل چیئرمین ہیں پاکستان بشپ کاؤنسل کے. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی خدا کا شکر ہے. آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. بہت خوشی دوبارہ مل کے آپ سے، اور اس مبارک مہینے میں ہم لوگ شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان جو ہے صرف کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے بہت برکت ہے. اور رمضان میں ایک چیز یہ ہے کہ سب لوگ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹتے ہیں. کیسے کہ کوئی کرسچن افطاری دے رہا ہے مسلم کو، اور کوئی مسلم جو ہے وہ افطاری دے رہے ہیں مناٹی والوں کو، اپنے ساتھ جوائن کر رہے ہیں کہ آپ اس میں شامل ہوں.
تو یہ ایک بابرکت بات ہے ہم سب کے لیے. اچھا یہ جذبہ جو ہے وہ 365 دن ہمارے جی جی 365 نہیں ہر 365 دن رہنا چاہیے. جی جی ہماری شخصیت کا حصہ رہنا چاہیے. سر ابھی جہاں ہم نے دیکھا کہ اس مشکل وقت میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن اور یہ جو ہیلتھ ایمرجنسی کی وجہ سے پوری دنیا کو بند کیا گیا گلوبلی، تو یہاں پہ پاکستان جیسے معاشرے میں جو طبقاتی طور پہ بھی ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو مسیحی برادری کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہ کیا تھا اور کون کون سی چیزیں اچھی تھیں جو کوئی جن میں آپ کو امید کی کرن بھی نظر آئی، ذرا اپنے خیالات سے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور اس حساس موضوع کو جو کہ ہر کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ باعث پریشانی بھی ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ جو کام حکومت کو خود کرنا چاہیے تھا وہ ہماری این جی اوز اور فلاحی اداروں نے کیا. جی ہاں، انسانیت کے ناطے. لیکن پرابلم کیا ہوئی کہ کچھ لوگوں نے مناٹیز کو راشن دیا، ان کو بھی اپنے ساتھ اکوموڈیٹ کیا، لیکن ان کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے مسئلہ کی میں یہی کہوں گا کچھ لوگوں نے مناٹیز کو ریفیوز کر دیا کہ یہ این جی او ان کو مناٹیز والوں کو دے رہی ہے تو ہم نہیں دیں گے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھے جی. جن کے اوپر بعد میں کام بھی کیا گیا. اور ایک اور بھی میں چیز میں چاہوں گا کہ اس کو بھی ہائی لائٹ کیجیے، آپ بتائیے اس میں صداقت ہے. تو میں نے خود اپنے ان گناہگار کانوں سے سنا ہے کہ مطلب جتنے بھی راشن وغیرہ جو بیگز وغیرہ کسی چرچ وغیرہ تک پہنچائے جا رہے ہیں تو لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو نہیں دے رہے، وہ اپنے اپنے لوگوں کو بلا کے دے رہے. مطلب آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ آپ کو شکایات ملیں گی. جی جی شکایات ہیں. تو یہ اس میں ہماری حکومت پورے طور پہ ذمہ دار ہے. ان کی یہ غفلت ہے، ان کی وجہ سے یہ سارا معاملہ نظر انداز ہوا ہے. یہ ان لوگوں تک ہمیں امید باندھنی پڑی جن کی صرف اخلاقی ذمہ داری، جن کی قانونی ذمہ داری تھی، وہ لوگ پتہ نہیں کہاں رہے اور نظر بھی نہ آ سکے. اور پھر آپ جن مائنورٹیز کی سر ذکر کر رہے ہیں وہ ایسا طبقہ ہے جو بیچارے سخت محنت کر کے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں نا. تو ان سب سے پہلا حق اسی طبقے کا ہی تھا، سب سے پہلے متاثر بھی انہوں نے ہونا تھا. پھر بھی سر یہ دیکھیں بحیثیت مسلمان، یہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے بیچ میں ہمارے بہن بھائی رہتے رہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ آپ کا اس طرح ساتھ نہ دے سکے. سب کے ساتھ ہی ہے. لیکن میں ایک چیز بتا دوں کہ محنت کرنے کے تعلق سے ہماری کمیونٹی کا کوئی بندہ آپ کو بھیک مانگتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. کسی روڈ پہ دیکھ لے، کسی گلی محلے میں دیکھ لے، آپ کو محنت کرنے والے نظر آئیں گے، کوئی بھیک مانگنے والا نظر نہیں آئے گا. بالکل صحیح سر. سر ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، سر گفتگو آپ سن رہے ہیں گزشتہ بریک سے تو کیا خیالات رکھتے ہیں کہ پروگرام ابھی ہمارے پروگرام کا یہ حصہ جو ہے اس ٹاپک پہ ہم آخری لمحات پہ ہیں، ہمارے پاس کچھ منٹس ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے شامل کی جائے. سر کی بات بھی آپ نے سنی، اوور آل آپ خود بھی ایک درد رکھنے والی شخصیت ہیں. کیا پیغام ہے جو دنیا کو دینا چاہتے ہیں دیکھنے والوں کو، اور اپنے اس ادارے میں باقی لوگوں کی شمولیت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک اس آواز کو کیسے پہنچانا چاہتے ہیں، انہیں کوئی راستہ پلیز. دیکھیے ایک بہت اہم بات ہے جو آپ نے کہی، بشپ صاحب نے بھی کہی کہ حکومت کا بڑا فرض تھا اور حکومت کو اس میں آگے آ کے چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا. ہم شاید 100% آپ کی بات سے اتفاق نہ کر سکیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب دین ہوتا ہے کسی معاشرے میں، یا تو دین نہ ہو، ٹھیک ہے، صحیح ہے. جب دین ہوتا ہے کسی معاشرے میں تو وہ ایک ٹوٹیلٹی ہے جس کے تحت معاشرے کو وہ ڈیل کرتا ہے.
اس ٹوٹیلٹی میں اگر آپ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کو دیکھیں تو اس میں آیت یہ آتی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقین کی نشانی کیا ہے کہ جو ان کے پاس ہوتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر یہ آیت آ جاتی ہے کہ تمہارا جو پڑوسی ہے ٹھیک ہے اس کے تمہارے اوپر حقوق ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جبریل امین نے اتنی مرتبہ پڑوسی کے حقوق کے اوپر بات کی کہ میں یہ سوچا کہ اگلی وحی میں یا اگلی انسٹرکشنز میں اس کو میراث میں شریک بنا دیں گے. اس پڑوسی کے بارے میں یہ واضح نہیں کہ وہ مسلمان ہیں. وہی ہم عرض کرنے جا رہے ہیں اگلا پوائنٹ کہ وہاں یہ کوئی بات نہیں کہی گئی ہے کہ وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو یہ ہے وہ انکوالیفائڈ پڑوسی ہے جس میں آل کمپریہنسو پڑوسی ہے جو بھی شامل ہے. دیکھیے اسلام کا مزاج یہ ہے معاشرتی طور کے اوپر آپ معاشرے کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں تو دوسرا ہمارا خیال رکھ رہا ہے, تیسرا جو ہے وہ ہم دونوں کا خیال رکھ رہا ہے اور ہم دونوں اس تیسرے کا خیال رکھ رہے ہیں. معاشرے کا جو ویب اینڈ وہ اس طرح سے بنتا ہے وہاں حکومتیں تو بہت پیچھے چلی جاتی ہیں. خود انسان کے ایسا کام آ رہا ہوتا ہے اور اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے کہ حکومتوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون سی بلا آئی اور کون سی بلا نکل کے. وہ جو چیز ہے معاشرے میں ہمارے وہ دیٹ از ویری مچ لیکنگ کہ ہمارے وہاں وہ سوسائٹی جو ہے وہ وجود میں نہیں آئی. نہ لوگوں کو اس کا وہ ہے کہ اگر یہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہم بھی انسان ہیں اور فرسٹ آف آل یہ بھی انسان ہے. بعد میں ان زبان کون سی بولتے ہیں یہ کون سی بولتے ہیں ہم کون سے بولتے ہیں مذہب ان کا کیا ہے ہمارا مذہب کیا ہے یہ سب چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. یہ بات کی بات تو یہ ہے کہ حکومتوں کا فرض ہوتا ہے لیکن معاشروں کا فرض کیا ہوتا ہے, بالکل صحیح, انڈیویجولز کا فرض کیا ہوتا ہے. بالکل یہ چیز یہ سمجھنے کی صحیح ہے کہ ہم وہ جو قانونی ذمہ داریاں ہیں ہم یہ کہہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائیں گے تو ان کا کام تھا. یہ تو ہمارا کام تھا. ہم دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہیں, پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے اپنا کام کیا ہے. واجب تو ہم پر تھا. ہاں صحیح فرمایا آپ. سر جن خیالات کا اظہار جناب ڈاکٹر محسن نقوی صاحب نے کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی حوالے سے آپ بھی جو یہ ادارہ بھی کام کر رہا ہے اور جو اصل کسی بھی دین کا جو ہمارا بلیو ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بھیجا ہوا دین ہے جو بڑا خوبصورت ایک پیغام کے ساتھ لوگوں تک پہنچا. سر انسانیت کے لیے اور ایسی مشکل میں کیا پیغام دیتا ہے, ذرا اس پیغام کے ساتھ ہی میں اس حصے کا اختتام کرنا چاہوں گا. دیکھیں بائبل مقدس میں حضرت یسوع المسیح نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کو اپنی مانند جانو. اب پڑوسی انڈیکیٹ نہیں کیا کہ پڑوسی کون ہے, کرسچن ہے مسلمان ہے کوئی بھی ہے. پڑوسی وہ ہے جو آپ کے قریب ہے, چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے کوئی غیر قوم ہے کوئی بھی ہے. آپ کا پہلا فرض یہ ہے کہ آپ اسے اپنی مانند جانیں. اگر خدا تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو پھر سب سے پہلے آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کا بھی خیال رکھیں اس طرح کہ جس طرح آپ اپنا خیال رکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ مزے سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور آپ کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو رہا ہے. سر بہت اچھی بات کی آپ نے اور یہی تعلیمات ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں, مگر جو ہمارا معیار ہے نا ظاہری طور پہ وہ یہ ہے کہ پورے محلے کو چھوڑ کے صرف ایک گھر کے ساتھ ہماری لڑائی ہوتی ہے, وہ جن کے ساتھ دیوار ہے. کہاں کھڑے ہیں ہمیں ایک دفعہ پھر سے ریوائز کرنے کی ضرورت. میں آپ مہمانوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے. پروگرام کے پہلے حصے کا انہی خوبصورت باتوں کے ساتھ جو ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی ہماری شخصیات میں یہ باتیں شامل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ایک وقفے کی طرف بڑھوں گا, وقفے سے واپس آؤں گا تو ایک اور موضوع بات ہوگی, نہایت اہم موضوع بات ہوگی, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. کہیں مت جائیے, ہماری خصوصی نشریات دیکھتے رہیے. یا رحیم یا رحمان رمضان. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو ہم پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اب تک ٹیلی ویژن کی ماہ سیام کی خصوصی نشریات میں, جس کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان. اور پروگرام کا یہ دوسرا حصہ ہے جس کا ہم
باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور اس حصے میں ہم نہایت اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں جس کا ہمیں فوراً فائدہ ہونے والا ہے۔ فوراً فائدہ مطلب کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ آج آنے والی رات کے بارے میں، جو اگلے کچھ گھنٹوں بعد ہمارے سامنے ہوگی، اور اس حوالے سے ہم اس شب قدر کے بارے میں بات کریں گے۔ 27ویں شب کی بڑی اہمیت ہماری نظر میں ہے، ہم سب کی نظر میں، ہم اس کی بڑا احترام کرتے ہیں کہ 27ویں کی رات ہے، 27واں روزہ ہے نا، اور بڑے جو ایک ہم یہ چانسز سمجھتے ہیں کہ یہ شب قدر کی رات شب قدر ہے۔ تو خیر اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی زاہد اسلم صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ میرے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں جناب محمد اسد ایوب صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام فہیم بھائی، تھینک یو۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ مفتی صاحب کی میٹھی میٹھی باتیں سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی خوبصورت سی آواز سنیں گے، اور وہی آواز ہمیں پھر بریک کی طرف لے جائے گی، اور اسی آواز کے بعد جو ہے لاہور میں اذان مغرب شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارا پلان ہے، آگے دیکھتے ہیں قدرت کس طرح اس پہ ہمیں عمل درآمد کرواتی ہے۔ آئیں جناب، بسم اللہ۔ سر، شب قدر کی فضیلت کے حوالے سے ایک شارٹلی بات کر کے پھر آج کی رات کے حوالے سے تاک رات کا، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام مسلمان کو ان اہم معلومات کا پتہ ہونا چاہیے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس شب قدر کے نام کی ایک پوری صورت نازل فرمائی جس کا نام ہے سورۃ القدر، اور سورۃ القدر جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ لیلۃ القدر بڑی عظیم رات ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور اس کے بعد پھر تقریباً 23 سال کے عرصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن کریم بتدریج اترتا رہا۔ تفسیر ساوی جلد 6 کے اندر صفحہ نمبر 2398 پہ یہ بات موجود ہے، اور اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی حدیث پاک بھی ہے کہ تم اس شب قدر کو ماہ سیام کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اب تلاش کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ لوگوں کے اندر جذبہ بڑھ جائے، عبادات بڑھ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں یہ جو تاک راتیں تمام کے تمام گزر جائیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 663 پہ اس کی وجہ لکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور آپ ہمیں اس شب قدر کے تعین کے بارے میں بتانے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو حضور خاموش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں آیا تو اس لیے تھا کہ تمہیں شب قدر کے تعین کے بارے میں بتا دوں، لیکن تمہارے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا ہے۔ یعنی شب قدر کو اس لیے مخفی رکھا گیا کہ لوگ اس کو تلاش کریں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے جھگڑا بہت بڑی نحوست ہے، لڑائی جھگڑے سے باز رہنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد عبادت کرنے میں ہمیشہ ذوق اور شوق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ لڑائی جھگڑا کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، ہمارے اپنے گھروں میں، اپنے مطلب جو قریبی رشتے ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جس وقت میں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں افطار سے پہلے کا وقت ہے، اس ٹائم ویسے بھی ہمارے برداشت کا مادہ پتہ نہیں کم ہو چکا ہوتا ہے، یا وہی وقت ہوتا ہے اپنے اوپر کام کرنے کا، ہم نہیں کر رہے ہوتے، اور لڑائی جھگڑے کے بہت سارے واقعات ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو مل من روزہ تو بات، تو اللہ ہمیں توفیق دے سب کو۔ اچھا جی، آج رات کو کس قسم کی عبادات کرنی چاہیے؟ مطلب وہ عبادات جو بزرگان دین نے کی ہیں، جو صحابہ کرام نے کی ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی، جو اہل بیت جو ہیں انہوں نے، ان سے ہمیں حوالوں میں ملتی ہیں، وہ عبادات کیا ہیں؟ آقا دو جہاں فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو عبادات تلقین فرمائی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ جلد 2 صفحہ نمبر 298، حضور نے فرمایا کہ اس رات میں جس نے ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ قیام کیا، نوافل کی صورت میں، اور اس کے علاوہ تہجد کی صورت میں، اس کے علاوہ صلاۃ و تسبیح کی صورت میں، اور نوافل 2 کر کے پڑھیں، 4 کر کے پڑھیں، اس صورت میں جس نے بھی قیام کیا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام صغیرہ گناہوں کو عبادت کی وجہ سے معاف فرما دے گا، اور جو کبیرہ گناہ ہیں ان کو توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اب یہ جو 27ویں شب ہے،
یہ ہمیں اگرچہ علماء کرام مفسرین کرام کے اس میں مختلف رائے ہیں اور مختلف اقوال ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ پورا سال یہ گھومتی ہے یہ رات شب قدر، اور کچھ علماء کرام نے لکھا کہ یہ 27ویں شب ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے مسلم شریف صفحہ نمبر 383 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے، آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک جو شب قدر ہے وہ 27ویں شب کو ہے۔ اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی تفسیر کبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 259 پہ لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک شب قدر کی جو رات ہے 27ویں رمضان کو ہی ہے۔ آپ نے آگے وجہ لکھی، فرمایا کہ کیونکہ جو سورۃ القدر نازل کی گئی اس میں لیلۃ القدر، اس میں 9 حروف ہیں، اور لیلۃ القدر کا نام ہے 3 مرتبہ، اور اس طرح 9 اور 3 27 ضرب دینے سے حاصل ضرب 27 آتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ 27 جو حاصل ضرب آتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ اور پھر آگے ایک اور بات لے کے آپ فرماتے ہیں کہ اس میں 30 الفاظ ہیں، اور جو 27واں کلمہ ہے وہ ہے سلام ہی حتی، تو ہیا کا جو مرجع ہے، جو مرکز ہے وہ ہے لیلۃ القدر۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہے، اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار کر اپنے رب کو منا لینا چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، نوافل ایک تو پہلے یہ کلیئر کر دیں کہ کتنے نوافل جو ہیں وہ کم سے کم بندہ پڑھ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنے پڑھ سکتا ہے اس عبادت کے لیے؟ کچھ اس بارے میں کچھ جو علماء کرام کیا تشریح کرتے ہیں وہ بتا دیجیے، اور نوافل کے علاوہ اور کون سی ایسی عبادت ہے جو بڑی افضل تصور کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے اخلاقی طور پہ ہمارے مطلب ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آج کے دن، کل کے روزے اور آج کی رات میں لازمی شامل ہونی چاہیے جن کو کافی افضل تصور کیا جاتا ہے؟ دیکھیے کہ جہاں تک عبادات کا تعلق ہے اس میں آپ 2 نفل بھی پڑھ لیں مگر اخلاص والے ہوں تو اخلاص کی بات کی گئی ہے نا، 2 رکعتیں پڑھ لیں اور 2 رکعتیں اخلاص والی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جہاں سے دل کی تسلی سے 2 نفل بھی ہیں، 2 نفل بھی بہت ہیں۔ اور حضور کی حدیث پاک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسی سے سارے سوالوں کا جواب آ جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ جلد 2 صفحہ نمبر 298، ٹائم کیونکہ کم ہے اس لیے میں جو ہے نا مختصر بات کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اس رات میں جو شخص اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا وہ ہے محروم۔ فرمایا جو شخص اس رات محروم رہا وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ فرشتے جبریل امین اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، اور یہ وہ رات ہے کہ اس کے اندر 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب رکھا گیا ہے۔ اور فرشتے دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بندہ کوئی سجدے میں گرتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو وہ فرشتے آ کر اس کو مصافحہ بھی کرتے ہیں اور اس کی دعا پر آمین بھی کہتے ہیں، اور جس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتے ہیں۔ اور سر آج کی رات کے حوالے سے دعا کے بارے میں چند کلمات ضرور میں جاننا چاہوں گا کہ دعا کی کتنی اہمیت، اور دعا مطلب مانگنی چاہیے، کس کے لیے دعا مانگنی چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے لیے مانگیں یا کیا کریں؟ اس بارے میں تھوڑا ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ شب قدر فلاں رات ہے تو میں کیا مانگوں؟ تو حضور نے انہیں ایک دعا بتائی، عربی زبان کی دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت طلب کریں اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اور مغفرت تب ہوگی، جو میں اہم بات کرنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ محروم بھی ہوں گے کچھ لوگ، مغفرت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرو گے، اور حقوق العباد یعنی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کے جھگڑے چل رہے ہیں، معاملات خراب ہیں، لڑائی فسادہ چل رہے ہیں، ان سے جا کر معافی مانگے، پھر رب کی بارگاہ میں آ جائیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکائیں گے تو یہ تو وہ رات ہے اللہ تعالیٰ ہر جھکنے والے سر کی لاج رکھے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے مفتی صاحب، اور ابھی ہم اسد ایوب صاحب کی خوبصورت آواز کے ساتھ جو ہے وہ ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے، اور وقفے سے پہلے 2 چیزیں جو ہے وہ مجھے آپ لوگوں کو بتانی ہے۔ ایک تو جس وقت میں ہم اس وقت ہیں، اس وقت ٹریفک کا بہت خیال رکھیں۔ ہم نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایک اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، صرف تیزی سے لوگ جو ہیں وہ جا رہے تھے، اور یہ خیابان بحریہ کراچی ڈیفینس کی یہ بات ہے، اور اس میں ہلاکت بھی ہوئی ہے کسی کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، احتیاط لازمی ہے وہ لازمی کریں، اور فارورڈ میسیجز کے حوالے سے صرف میسیج کر کے پورے گروپ کو جو ہے نا وہ معافی مانگ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو اسے جا کے ملیں، اسے فون کریں، جو بھی ہے اسے اس خیال مطلب نیت سے دل سے معافی مانگیں، اور معاف کریں بھی۔ اگر ہم معاف کریں گے تو ہی رب بھی ہمیں معاف کرے گا۔ تو آپ کی آواز کے ساتھ بریک کی طرف بڑھیں گے۔ ایک بات ہے فہیم بھائی، وہ میں ذکر کرنا چاہوں گا آج رات کے حوالے سے۔ مجھے ایک بزرگ نے ایک بات کہی تھی، جیسے آپ نے معافی کا ذکر کیا، ایک بزرگ تھے، میں نے ان سے کہا حضرت میرے لیے دعا کیجیے گا، تو انہوں نے کہا بیٹا 2 منٹ ہو تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں۔ میں نے کہا جی حضرت بتائیے۔ کہنے لگے بیٹا جب یہ طاق راتیں آتی ہیں نا، خاص کر 21، 23، 25، 27، 29 شب آتی ہے،
شب برات، شب معراج آتی ہے، عاشورہ کی رات آتی ہے، اس پر جب آپ عبادت کرنے جائیں تو پہلے اپنے ماں باپ کے پاس جائیں. ماں باپ کو آپ نے بہت ستایا ہوگا، آپ نے ان سے بدتمیزی کی ہوگی، آپ کی نافرمانیاں کی ہوں گی. آپ ان سے کہیں امی آپ مجھے معاف کر دیں، ابو آپ مجھے معاف کر دیں. آپ ان سے اعلان کلوائیں. ماں باپ فوراً جو ہے نا مسکرا دیتے ہیں اور کہیں گے نہیں بیٹا کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان سے آپ کہیں کہ امی آپ نے مجھے معاف کیا، ابو آپ نے مجھے معاف کیا. جب وہ انہوں نے معاف کر دیا آپ کو، آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، کہیں یا اللہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہیں، تو بھی راضی ہو جا، اور یا اللہ میرے ماں باپ راضی ہیں، تو بھی راضی ہو جا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سے راضی فرما دے. تو یہ کائنات آپ کی ہو جائے گی. بالکل صحیح بات ہے. اور وہ لوگ جو کامیابی آپ کے لیے، جو لوگ بس ماں باپ کو راضی اپنے دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں بات ہمارے لیے، ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے دل نرم کر دے، وہ ہمیں معاف کر دیں سارے خود بخود ہی. بسم اللہ. در یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں، جس کا نام ہے یا رحیم یا رحمان رمضان. اور یہ ہماری نشریات کا آخری حصہ ہے جس میں ہمارے ساتھ وہ پیارے پیارے مہمان موجود ہوتے ہیں جو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں اپنی خوبصورت آواز سے. اور یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز سے نوازا ہے، اور انہوں نے اپنی آواز کو صرف ذکر کے لیے وقف کر دیا ہے. یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہماری بھی اس کوشش کو، نشریات کی جو کوشش ہے جس میں ہم آخری حصے میں آقا کا ذکر کرتے ہیں، اس کو قبول فرمائے. میں اپنے مہمانوں کا ذکر کرواؤں گا. میرے ساتھ جو پہلے نعت خواں مہمان موجود ہیں یہ ہیں جناب ظفر شاہ صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ. میرے ساتھ ہماری دوسری مہمان شخصیت جو اکثر ہمارے ساتھ پروگرام میں مطلب شریک ہوتی رہتی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں خدیجہ اشتیاق صاحبہ جو کہ ایک نعت خواں ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم خدیجہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. ظفر صاحب آپ کی اجازت ہو تو ہم خدیجہ صاحبہ سے اس نعت خواں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. بہت شکریہ. خدیجہ کیا سنائیں گے؟ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال ہے. واہ 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 واہ. بسم اللہ کیجیے. نبی کا لب پر
جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کا تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کا تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر غیبی مثال آیا کمال آیا غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی تو صائم سبھی غیالا ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صائم سبھی غیالا ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر غیبی مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر غیبی مثال آیا کمال آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ خدیجہ اشتیاق بچہ بہت اچھے انداز میں آپ نے پڑھا اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے دوستو ہماری جو نشریات ہیں اس کا یہ آخری حصہ بڑا مختصر سا ہوتا ہے اور اس میں صرف اسی طرح کا ذکر ہی ہوتا ہے آج اس ذکر میں جو حصہ لے رہے ہیں وہ ہیں خدیجہ اشتیاق صاحبہ اور ظفر شاہ صاحب تو خدیجہ صاحبہ سے ہم نے نعت رسول مقبول وہ ہم نے پروگرام میں شامل کروائی ہے ابھی ہم درخواست کریں گے ظفر صاحب سے اور اس سے پہلے کہ ظفر صاحب جو ہیں وہ کلام پیش کریں اس سے پہلے میں آپ دوستوں سے اجازت بھی طلب کر لیتا ہوں کیونکہ اسی کلام کے ساتھ ہماری نشریات کا اختتام بھی ہوگا تو آج 27ویں شب ہے آپ لوگ عبادت کریں گے دعاؤں کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں گے تو اس پوری دنیا میں جو انسانوں پہ
مسائل ہیں جو اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے، معاشی بدحالیوں کی وجہ سے، ان سب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ ضرور یاد رکھیے گا. اور ہمیں ہمارے پروگرام کے حوالے سے کوئی اگر فیڈ بیک ہے تو وہ ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook.com/newscafe، اس پہ اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. فہیم عباس کو، نیوز کیفے ٹیم کو اور اب تک چینل کے اس نشریات کے پیچھے جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کو اجازت دیجیے. آپ دوستوں سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ. لم یاتی نظیر قفی نظر، لم یاتی نظیر قفی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سے ہے، تجھ کو شہاد و شاہ جانا. انا فی عطش و سقا کا عتم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے ریم جھم ریم جھم، برسن ہارے ریم جھم ریم جھم ریم جھم، برسن ہارے ریم جھم ریم جھم. دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا. البحر علا والموج طغا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، منجھ دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منجھ دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا. اور سرور دو جہاں سے دعا ہے یہی، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری. ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں ان کا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں سب کا ہی نام ہو. جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے. لم یاتی نظیر قفی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جان.